یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قسمت ہے، عزت ہے ان لوگوں کی جن سے اللہ بات کرتا ہو۔ اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے قبل۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان کا پہلا روزہ گزرا ہے، اور کل ہم اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اپنی بساط، اپنی طاقت و توانائی کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ میں اپنے خطاب کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ تو اس مجلس سے قبل جو کچھ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے رہا، اور رمضان، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو اس جگہ قرآن کی تفسیر، مناجات، دعائیں، تلاوت قرآن، اسی فضا کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ خطبہ جو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان معظم کے اختتامی ایام میں ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے ارشاد فرمایا، اس خطبے کا متن پڑھ کر اور اس کا ترجمہ کر کے، اور جہاں ضرورت سمجھوں اور مناسب ہو وہاں بہت ہی مختصر سی تشریح جو بزرگوں سے سیکھی اور سنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ، اور کوشش یہ ہے کہ بہت طویل گفتگو نہ ہو، اگرچہ یہاں اگر طویل گفتگو ہو بھی جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی مکرم خطاب ارشاد فرما رہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اصحاب، آپ کے شاگرد، آپ سے تربیت لینے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن میں ایک بہت بڑا نام مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اس خطبے میں موجود ہیں، اور اس خطبے کی روایت امام علی رضا علیہ السلام سے ہے، ان الرضا ان آبائہ۔ روایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، ان علی علیہ السلام، اور ان آبا و اجداد نے مولا علی علیہ السلام سے سنا، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم، مولا رسول اللہ نے ہم سے خطاب کیا، خطاب فرمایا، اور خطاب میں فرمایا، فقال یا ایھا الناس انا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو۔ حسن یہاں نبی کے خطاب میں یہ ہے کہ عوام سے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، مخصوص مسلمانوں سے اور مومنوں سے خطاب نہیں ہے، جس کا شاید ایک پیغام یہ ہو کہ اللہ کے احکامات تمام انسانوں کے لیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، ورنہ دسترخوان معرفت اللہ کے پیغامات کا دسترخوان عمومی ہے۔ لہذا سرکار نے اس خطبے میں ایھا الناس، اے لوگو کہہ کر خطاب کیا ہے، اور اس خطبے کو عمومی قرار دیا۔ شاید اس خطبے میں عمومیت کا ایک سبب یہ بھی ہو، یا عمومیت کی وجہ سے سرکار کے خطاب میں جو الفاظ ہیں، جو آپ کے کلمات عالیہ ہیں، ان میں جو عمومیت پائی جاتی ہے وہ بھی روشن ہے اور دیدنی ہے۔ جیسے خطبہ، جیسے مولا کائنات کی تحریر جو آپ نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بناتے ہوئے عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ مولا نے پوری تحریر میں کسی آیت سے استفادہ نہیں کیا، مولا علی علیہ السلام نے احادیث سے استفادہ نہیں کیا۔ میں خطیب، میں ذاکر اگر اپنا خطاب آیات قرآنی سے مزین نہ کروں تو میری بات میں اعتبار نہیں ہوتا، میں اگر اپنے خطبے میں احادیث سے استفادہ نہ کروں تو میری بات پر لوگوں کو یقین نہیں آتا، میں اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے آیات قرآنی سے استفادہ کروں،
अहादीस पैगम्बर से इस्तिफादा करूँ, अक़वाल मासूमीन से इस्तिफादा करूँ, ये हमारा तरीक़ा। लेकिन जो खुद ज़ात कुरान हो, जो मुजस्सम कुरान हो, वो अली इब्न अबी तालिब इतने बड़े ख़त में एक आयत से भी इस्तिफादा नहीं कर रहे। उसका सबब बहुत रोशन ये है कि अगर मौला ने कुरान की आयत से इस्तिफादा किया होता, अगर मेरे मौला ने अहादीस से इस्तिफादा किया होता, तो फिर हिंदू उस खत को ना पढ़ता, ईसाई उस खत को ना पढ़ता, यहूदी कहता ये मुसलमानों के लिए लिखा गया है। लेकिन आज एजाज है मेरे लिए और आपके लिए कि जब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया के कामयाब निज़ाम हाय हुकूमत की तरतीब और उन तहरीरों को एक जगह जमा करता है, तो सबसे पहला नाम मौला अली का लेता है और कहता है, गुज़िश्ता सेक्रेटरी जनरल में, आज से मुराद मेरी, मुझे मालूम है आज नहीं है वो, लेकिन गुज़िश्ता जो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़िम्मेदार था, वो बाकायदा उठाकर कहता है कि कामयाब तरीन निज़ाम आए हुकूमत में अगर कोई निज़ाम हुकूमत तहरीर करके दिया गया है तो वो मुसलमानों के रहनुमा अली इब्न अबी तालिब का है। और वो उसके सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और फिर हिंदुस्तान में राजीव गांधी ने उसे छपवाया, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिनके जवार में हम बैठे हैं, उन्होंने अल्लामा रशीद तुराबी से कहा कि मुझे उर्दू नहीं पढ़ना आती, मुझे इसका इंग्लिश तर्जुमा करके दें। तो अल्लामा रशीद तुराबी ने उसका इंग्लिश तर्जुमा करके दिया और वो ख़त भी अल्लामा रशीद तुराबी का इंग्लिश तर्जुमा मौजूद है। और फिर इसी तरह गवर्नर जहादाद खान ने छपवाया, और एक लंबी लिस्ट है कि पूरी दुनिया में किस किस ने मौला अली के उस ख़त को छपवा कर आम किया। हमने भी पिछले दिनों मौजूदा हुकूमत के ज़िम्मेदारों को वो ख़त दिया था और वो अंग्रेज़ी तर्जुमा अल्लामा रशीद तुराबी वाला दिया, और फिर अभी पिछले दिनों और उसको छापा गया है पाकिस्तान में, शायद अभी आम नहीं हुआ। गरज वो ख़त मौला का क्योंकि उमूमी है और उसमें अक़लियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, फितरियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, उसमें इंसान की नफ्सियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, उसमें ये बात ही नहीं है कि ये मुसलमानों के लिए है। इसलिए कि उसी ख़त में आगे जाकर मौला फरमाते हैं, मालिक मैं जहाँ तुम्हें हाकिम बनाकर भेज रहा हूँ वहाँ तुम्हारे दो तरह के भाई होंगे, या तुम्हारे दीन में तुम्हारे भाई होंगे या इंसान होने में तुम्हारे भाई होंगे।